بیان کا وقت تو اب نہیں رہا۔ ہمارے درمیان میں ہمارے اتراکھنڈ کی ایک بہت عظیم شخصیت جو زبردست باصلاحیت عالم دین ہے اور مدت سے ہمارے علاقے کو اپنے علم سے سیراب کر رہے ہیں، ان کا بیان ہونا ضروری تھا، لیکن 11 بج چکے ہیں۔ یہاں کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ اب دعا ہی کر لی جائے۔ میری مراد ہے ان سے حضرت مولانا محمد ارشد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ رحمانیہ رڑکی، وہ تشریف فرما ہے۔ اب بہرحال موقع نہیں ہے، اور نہیں تو حضرت کا بیان تو واقعی لاجواب بیان ہوتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی۔ بس مجھے 1-2 بات کہنی ہے، اور اس بات کو کہہ کر انشاءاللہ فوراً دعا کر لیتے ہیں۔ میں اندر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، مولانا عالم صاحب نے آپ کے سامنے ایک تقاضا رکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی سی بھی تاخیر آپ نے نہیں ہونے دی۔ اس میں مجھے یاد آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، تو جس صحابی نے جس جگہ پر کان میں آواز سنی بیٹھنے کی تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ایک صحابی، ارے بچوں اس کو سمجھاؤ، ادھر دیکھو بیٹے، ادھر دیکھ کے بات سنو، ادھر دیکھ کے بات سنو۔ ایک صحابی دروازے پر، ایک دہلیز کے اندر پیر ہے، ایک باہر پیر ہے۔ اس نے اتنا بھی نہیں سوچا اندر جا کے بیٹھ جاؤں۔ جب وہیں بیٹھ گیا، اس سے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بیٹھ جاؤ۔ تو میں ایک قدم اگر آگے چلتا تو ڈر یہ تھا کہ کہیں آپ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے اور حکم کے ماننے میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے میں وہیں کا وہیں بیٹھ گیا۔ تو ارے دیکھو بیٹے، اگر ہنسنا ہے تو باہر جاؤ، ہم اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے رسول کا؟ شرم نہیں آتی تمہیں یار؟ تو یہ میں نے آپ کو دیکھا، جیسے ہی مولانا عالم صاحب، یہ بھی انبیاءوں کی وارثین میں ہیں، انہوں نے جیسا ایک تقاضا رکھا دین کا، اسی تقاضے پر آپ نے جس انداز سے عمل کیا ہے، بس دل سے علاوہ دعاؤں کے کچھ نکل نہیں رہا۔ سچی بات یہ ہے، دین اللہ کا، قرآن اللہ کا، اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے، اسی پر ہمیں انشاءاللہ مرنا ہے۔ اتنا بہترین سلوک آپ نے کیا۔ پہلے مولانا نے بتایا اپنے حساب میں 6-7 لاکھ روپے پہلے آپ نے دیے، جلسے کے موقع پر آپ نے دیے، آج تقاضا رکھا آج آپ نے دیا۔ دل سے یہ دعا نکلتی ہے، جس انداز سے آپ نے قرآن کے متوالوں کا تعاون کیا ہے، اللہ اپنی شان کے اعتبار سے سرٹھیڑی کے لوگوں، علاقے کے لوگوں، اللہ تعالیٰ اسی شان کے اعتبار سے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اس کا بدلہ نصیب فرمائے۔ سب کہو آمین، دل سے کہو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور اس ادارے کو آپ کے پورے علاقے کے لیے نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی کہنے سننے کی باتوں کو اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں بس۔ اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الحاسدين ونجنا برحمتك من القوم المنافقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة يا ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ تو پاک ہے، تیرے ارشادات پاک ہیں، تیرا محبوب پاک ہے، اس کے ارشادات پاک ہیں. اے اللہ ہم گستاخ ہیں، ہماری زبانیں گستاخ ہیں، ہمارے کانوں کی سماعت گستاخ ہیں. اے اللہ تیری اور تیرے محبوب کے کلام کے شان نشان نہ ہم سے کہا جا سکتا ہے، نہ اس کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے سنا جا سکتا ہے. کہنے میں بھی مجرم ہیں، سننے میں بھی مجرم ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں ہم سراپا خطا کار ہیں، اقراری عادی مجرم ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے کندھوں پر جن فرشتوں کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے، انہوں نے جو ہماری زندگی کی کتاب لکھی ہے، اے اللہ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک لفظ سچا ہے، نہ اس میں کمی ہے اور نہ زیادتی ہے. اے اللہ ہم اپنے سارے گناہوں کی کتاب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے اللہ یہ رات کا وقت ہے، اے اللہ قبولیت کا وقت ہے، قرآن کریم ختم قرآن کریم کی تقریب کا وقت ہے، علماء کے بیانات کا وقت ہے، معصوم بچوں کے بیٹھنے کا وقت ہے، بوڑھے ہاتھ بٹھائے اٹھائے بیٹھے ہیں، نوجوان ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں. سارے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ تجھے تیرے پیارے محبوب ہمارے ابا آدم علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی گناہوں کی کتاب کو معاف فرما. اے اللہ تجھے اپنے محبوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ ہم سب کی گناہوں کی کتاب کو معاف فرما. اے اللہ تجھ کو اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن کی چھری کا واسطہ اے الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کی کتاب کو معاف فرما. اے اللہ تمام انبیاء علیہم السلام کا واسطہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تجھے تیرے محبوب کی 63 سالہ مقدس زندگی کا واسطہ اے اللہ گناہوں کی کتاب کو معاف فرما. اے اللہ تمام صحابہ کرام کا واسطہ، تمام تابعین کا واسطہ، تمام تابعین کا واسطہ،
تمام اولیاء اللہ کا واسطہ، اے اللہ اکابرین دیوبند کا واسطہ، اکابرین تھانہ بھون کا واسطہ، حضرت گنگوہی کا واسطہ، حضرت سہارنپوری کا واسطہ، تمام مشائخ چشت کا واسطہ، اے اللہ پوری گناہوں کی کتاب کو معاف فرما، تیرا کچھ نہ بگڑے گا۔ رب کریم آقا تو قادر مطلق ہے، معاف کرنے کے بعد بھی قادر مطلق ہی رہے گا۔ اے اللہ تو مالک حقیقی ہے، معاف کرنے کے بعد بھی مالک حقیقی ہی تو رہے گا۔ اے اللہ تو خالق حقیقی ہے، معاف کرنے کے بعد بھی خالق حقیقی ہی رہے گا۔ اے اللہ تو جبار ہے، معاف کرنے کے بعد بھی جبار ہی رہے گا۔ اے اللہ تو قہار ہے، معاف کرنے کے بعد بھی قہار ہی رہے گا۔ تو ستار ہے، غفار ہے، اے اللہ معاف کرنے کے بعد بھی تو اپنی ساری صفات کے ساتھ جو کا تو قائم دائم رہے گا۔ کریم آقا تیری شان بے نیازی میں کوئی فرق نہ آئے گا، لیکن یہ مجمع ہاتھ پھیلا کر تجھے اپنا معبود مان کر، تجھے اپنا مالک مان کر، تجھے اپنا خالق اور قادر مان کر، تجھے رحمان و رحیم مان کر، ہاتھ پھیلا کر اس مقدس تقریب میں اپنے گناہوں کی کتاب کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اے کریم آقا تو نے تو ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تو نے تو قرآن میں بشارت ہمیں خوشخبری دی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ تو نے خبر ہمیں دی ہے، اسی امید پر پوری کتاب کو تیری بارگاہ میں لے کر آج اس روحانی نورانی مجلس میں اے اللہ تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ کریم آقا معاف فرما، اے اللہ معاف فرما۔ جب تو معاف کر دیتا ہے تو نے ایک خبر دی ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جن کے تو گناہ معاف کر دیتا ہے ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیتا ہے۔ اے اللہ اس مجمع کو اسی جماعت میں شامل فرما، اس مجمع کو اسی جماعت میں شامل فرما۔ اکرم الاکرمین اس ادارے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے اندر ترقیات عطا فرما، اس کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما، جو ضروریات ہیں غیب سے پوری فرما۔ ان لوگوں نے اس وقت یا اس سے پہلے جو ان لوگوں نے تعاونات کیے ہیں رب کریم وہ پیسہ صرف تیری رضا کی نیت سے پیش کیا ہے۔ اے اللہ ان کی اس نیت کو قبول فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو رزق تو نے اپنے ولیوں کے لیے پسند کیا ہے اس رزق سے ان سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ جو جس رزق سے تو نے اپنے مقبول بندوں کی حفاظت کی ہے ان کی بھی اس رزق سے حفاظت فرما، ان کی نسلوں میں دین کو داخل فرما۔ یا اللہ اس گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں حافظ قرآن نہ ہو، ایسا ماحول پیدا فرما۔ اس ادارے کو یہاں کی بچی اور بچوں کے لیے قرآن کے حافظ بننے کا ذریعہ بنا، جہالت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا، علم کا بول بالا فرما، قرآن کی فہم نصیب فرما۔ اے اکرم الاکرمین ان مدرسین نے جن کے یہ بچے ہیں کتنی محنت کی ہوگی، اے اللہ مدرسہ ان بچوں کو ان استادوں کو دیتا کیا ہے؟ معمولی سی تنخواہوں پر تیری ذات پر صبر کرتے ہوئے تیری رضامندی کی تلاش کے لیے یہ لوگ اپنی ان بچوں کے ساتھ بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ ان اساتذاؤں کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں کے اندر علماء اور صلحاء پیدا فرما۔ اے اکرم الاکرمین جتنے پڑھنے والے بچے ہیں
اے اللہ کسی کی پیشانی پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اے اللہ انہی میں سے تو جنید بغدادی، اویس قرنی، بختیار کاکی انہی میں سے پیدا کرے گا، اے اللہ ان کو ان کی نسلوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین تمام عالم کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیچارے بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے پڑے ہیں رب کریم جیسے کم پانی میں مچھلی تڑپتی ہے ایسے ہی وہ قرضدار بھی تڑپ رہے ہیں، اے رب کریم ان کے قرضوں کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما، جو لوگ ناجائز مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں ان کے مقدموں کا حل فرما، اے اللہ اور جن کو الجھانے کی سازش رچی جا رہی ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، اے کریم آقا اے الہ العالمین جس کی بہن بیٹی بیٹے بغیر رشتے کے بیٹھے ہیں، اے اللہ تیرے یہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، غیب سے اسلامی عزت دار رشتے مرحمت فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ صالح اولاد نصیب فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو مطیع و فرما بردار بنا۔ اکرم الاکرمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو شہید ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو حیات ہیں ان کے قدموں میں استقامت نصیب فرما، ان کے ایمانوں میں قوت عطا فرما، ان کے ذہنوں کو کشادہ فرما، پیروں کو تزلزل سے بچا، قدموں کو تزلزل سے بچا، غیب سے ان کی نصرت فرما، غیب سے ان کی نصرت فرما، بیت المقدس کی بازیابی نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اکرم الاکرمین اے اللہ وہاں سعودی حکومت اے اللہ نہ جانے کس کس انداز کے ماحول بنا رہی ہے، اور وہ چیزیں جن کے مٹانے کے لیے تو نے آقا نامدار کو بھیجا، جن کے مٹانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے جان کی بازی لگا دی، وہ تمام چیزیں دوبارہ پیدا کی جا رہی ہے، شیاطینی اڈے بنائے جا رہے ہیں، اے اللہ جمعرات کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو آپ کے دل پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی، اے اللہ ہم تو ناتواں ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم بے کس ہیں، ہم بے سہارا ہیں، لیکن میرے مولا تو قادر مطلق ہے، زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، چرندے پرندے تیرے ہیں، اے اللہ کائنات کی ساری چیزیں تیری ہیں، اے اللہ تو اپنی طاقت کے ذریعے سے میرے مولا اس شیاطینی اڈوں کو ختم فرما اور اپنے محبوب کو سکون نصیب فرما۔ اس مجلس میں، اس قرآنی مجلس میں، ان نورانی مجلس میں یہ مجمع تیرے سامنے اس ملک کے لیے مانگ رہا ہے جس ملک کی برکت سے ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، ہم قرآن سے جڑے ہیں، ہم مدرسوں سے جڑے ہیں، ہم مسجدوں سے جڑے ہیں، نہیں تو یہاں تو کفرستان تھا، اے اللہ اسی ملک کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، ہم اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اکرم الاکرمین بہت سارے لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہم تو نہایت گندے ہیں، لیکن ہمارا تعلق مسجدوں سے ہے اور مسجدوں کا تعلق مسجد حرام سے ہے اور مسجد حرام کا تعلق تجھ سے ہے، وہاں تیرا گھر ہے، ہمارا تعلق مدرسوں سے ہے اور مدرسوں کا تعلق اصحاب صفہ سے ہے اور اصحاب صفہ کا تعلق تیرے محبوب سے ہے اور تیرے محبوب کا تعلق تجھ سے ہے، ہم ہیں گنہگار، ہے ہی گنہگار، نہایت مجرم ہیں، لیکن میرے اللہ نہ یہ نسبت پہلے گنہگار تھی، نہ اب ہے اور نہ رہے گی، یہ مقدس تھی، مقدس ہے اور مقدس رہے گی، اس نسبت کی بنیاد پر لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نہیں کہہ سکا، تو ان کے دلوں کی کیفیت سے واقف ہے، اے اللہ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہے،
تو تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ مجمع جو کچھ مانگ رہا ہے تو جانتا ہے. پردے کے پیچھے بیٹھنے والی ماں اور بہنیں جنہوں نے دل و جان کے ساتھ اس ادارے کی مدد کا اعلان کیا ہے، اے اللہ وہ بھی اپنے گھروں میں اطمینان اور سکون کے لیے، اپنے شوہر کی عمر میں برکت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، رزق حلال کے لیے، اے اللہ وہ نہ جانے کیا کیا مانگ رہی ہیں. یہ مجمع بھی جانے کیا کیا مانگ رہا ہے. اے اللہ تو قریب سے جانتا ہے. مولا کریم اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور خصوصاً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے رب کعبہ قبول فرما. اے رب محمد قبول فرما. اے رب العالمین قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی مرد حضرات رکے رہے، مائیں اور بہنیں جائیں گی ادھر سے پہلے. ہماری مائیں اور بہنیں نکل جائیں گی. جو حضرات